کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈرامہ پڑھا یا دیکھا جس میں ہیرو کی کامیابی کا راستہ ہموار کرتے کرتے ڈرامہ نگار آخری ایکٹ میں ویلن کو ہیرو بننے کی اجازت دے دے اور پھر بھی ڈرامے کے سب کردار ہنسی خوشی رہنے لگے؟ ایسا ڈرامہ تھیٹر، ٹی وی، ریڈیو یا سینما میں شاید چلے نہ چلے مگر سیاست میں ضرور چل سکتا ہے۔ اسی لیے سیاست کو ناممکنات کو ممکن بنانے کا آرٹ کہا جاتا ہے۔ اور ناممکن کو ممکن بنانے کے اس پرفارمنگ آرٹ کو جس طرح سکہ بند پاکستانی لکھاریوں نے چمکایا، ولیم شیکسپیئر ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی ہے ایسی ڈرامائی مثال کہ ایک دن پہلے جو مسلم لیگ تھی اگلی صبح حکمران ریپبلکن پارٹی بن گئی؟ اقلیت کا اکثریت کے چنگل سے آزاد ہو کے پاکستان وجود میں لانے کا قصہ تو ہر کسی کو ازبر ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی سنا کہ کسی ملک کی 56% اکثریت 44% اقلیت سے تنگ آ کے بھاگ گئی اور اپنا الگ بنگلہ دیش بنا لیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فائن آرٹ اتنا کمال ہوتا گیا کہ اب فزکس کے بنیادی اصول اور ریاضی کے تمام مروجہ نظریات بھی فرسودہ ہو چکے ہیں۔ جدید ریاضی کی چمتکاری، جمع تفریق، ضرب تقسیم کا تازہ کمال سینٹ کے حالیہ انتخابات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ انقلاب ریاضی سب سے کمزور صوبے بلوچستان کی تجربہ گاہ میں برپا کیا گیا، یعنی 65 ارکان کی صوبائی اسمبلی کو جنوری میں 3 وزراء کے استعفوں سے ضرب دے کے 41 ارکان حاصل کیے گئے اور پھر ان 41 میں سے ایک ایسا ہندسا وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو بذات خود اپنے حلقے کے 57,666 رجسٹرڈ ووٹوں میں سے صرف 672 ووٹ حاصل کر کے اسمبلی کا رکن بنا، اور پھر اس ہندسے کو کنگ میکر کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس کے بعد 65 رکنی اسمبلی کی بالٹی میں مدھانی چلا کے 10 آزاد سینیٹرز مکھن کی طرح نکال کے انہیں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے ڈیلیوری باکس میں بٹھا دیا گیا۔ بزنجو صاحب نے تھرڈ ایمپائر 11 اسٹیبلشمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے اپنی ہی نظریاتی اینٹیں بجا دینے والے آصف زرداری اور باہم اینٹیں مار کے زخمی ہونے والے ایم کیو ایم کے دھڑوں اور برف میں لگے آزاد بلوچستانی سینیٹرز کو بظاہر یک نظریاتی لڑی میں جزوی طور پہ پرو کے چھو منتر کے ڈنڈے پہ لٹکا دیا ہے۔ اس ریاضیانہ معجزے کے سبب آج کے دن اس ملک میں 2 طاقتور سیاسی رہنما مد مقابل ہیں، ایک نواز شریف اور دوسرا عبدالقدوس بزنجو۔ سینٹ کی تماشا گاہ میں جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اس کا مرکزی خیال وہی پرانا ہے، یعنی ایک ہرے بھرے کھیت سے اپنا حصہ مانگنے والے فصل اجاڑ پرندوں کو دور رکھنے کے لیے جا بجا جو بجو کے کھیت میں کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں واقعی اگر جان پڑ جائے تو باقی بجوکوں کی مدد سے اس بدتمیز بجوکے سے کیسے نمٹا جائے۔ جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اب تک کوئی ایسا ڈرامہ نہیں لکھا گیا جس میں مصنف ویلن کو آخر میں ہیرو بننے کی اجازت دے دے، بھلے ویلن کو راستے سے ہی کیوں نہ ہٹانا پڑ جائے۔